بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ منظر بالکل ویسا ہی تھا، البتہ بنگلوں کی عمارتوں کے عین سامنے ہر جگہ قدرتی حسن کو برقرار رکھنے کے لیے درختوں کو یوں ہی بے محابہ پھیلنے دیا گیا تھا، اور بڑے گیٹ کے اندر پہنچ کر انہی درختوں کے نیچے بنے راستوں اور پگڈنڈیوں پر چل کر عمارتوں تک پہنچنا پڑتا تھا۔ ڈرائیو وے بھی وہاں موجود تھے، کبھی کبھار کوئی کار بہت تیزی سے گزرتی نظر آتی تھی۔ میں ایک طویل عرصے کے بعد ڈاکٹر دومن کے سامنے جا رہا تھا۔ وہاں عالیہ بھی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے الگ رہ رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری اطلاعات غلط تھیں کہ ان میں علیحدگی ہو چکی تھی، یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم بن چکے تھے، ان کی طبیعتیں بھی ایک جیسی تھیں، جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہوں، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک اپنے منصوبوں پر بہت کامیاب تھے۔ ان کی تجویزیں بے مثال تھیں، ایسی کہ ان میں کوئی جول نہیں تھا، کسی بھی جگہ انہیں ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑا تھا۔ میں ابھی گیٹ سے ذرا دور ہی کھڑا تھا کہ مجھے ایک شخص موٹر سائیکل پر اس طرف بڑھتا نظر آیا۔ وہ کوئی ڈاکیا تھا، حلیہ اس کا ڈاکیوں ایسا ہی تھا۔ اس نے ذرا دیر کے لیے موٹر سائیکل اس گیٹ کے پاس روکی، اپنے بڑے سے چرمی بیگ سے اس نے 2 خط نکالے اور گیٹ کے ستون میں بنے ہوئے ایک شگاف میں ڈال دیے۔ وہ شگاف اندر کی طرف کھلتا تھا۔ ڈاک تقسیم کر کے وہ آگے نکلنے لگا تو میں اس کے سامنے جا ٹھہرا۔ پلیز مجھے یہ بتائیں کہ ڈاکٹر دومن کا گھر یہی ہے؟ میری انگریزی چند ہی دنوں میں خاصی نکھر گئی تھی۔ ہاں بالکل یہی ہے ڈاکٹر دومن، وہ ادھر ہی رہتا ہے۔ شکریہ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ وہ مسکراتا ہوا آگے نکل گیا۔ میں نے گیٹ پر پہنچ کر گھنٹی بجا دی۔ آواز کی باز گشت مجھے سنائی نہیں دی، پتہ نہیں اطلاع ہو گئی تھی کہ نہیں۔ چند لمحوں کے وقفے کے بعد میں نے پھر گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ بٹن یہ احساس دلاتا تھا کہ گھنٹی بج رہی ہے اور اطلاع ہو گئی ہے۔ اپنے اندرونی اضطراب سے بچنے کے لیے میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ کوئی 4-5 منٹ بعد گیٹ کی کھڑکی کھل گئی۔ اب میرے سامنے ایک بانکا سجیلا جوان کھڑا تھا، جو شکل سے ہی پاکستانی نظر آتا تھا۔ وہ بہت عمدہ قسم کا گاؤن پہنے ہوئے تھا، ہاتھ میں اس نے پائپ پکڑ رکھا تھا۔ یس پلیز، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ پاکستانی نہیں ہے بلکہ کوئی ایرانی ہے جو اردو نہیں سمجھ سکے گا، اس کا لہجہ یہی بتاتا تھا۔ مجھے ڈاکٹر دومن سے ملنا ہے۔ آپ کا نام؟ مجھے علی آشتی کہتے ہیں، میں لاہور سے آیا ہوں۔ کیا کام ہے آپ کو ڈاکٹر صاحب سے؟ آپ نے ان سے ملنے کے لیے وقت لیا ہے؟ اوہ نو، مجھے وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں اطلاع دیں اور زیادہ دماغ نہ کھپائیں، اس طرح آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے گیٹ کی کھڑکی کے اندر قدم رکھ دیا۔ وہ قدِ آدم کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ میں آگے ہوا تو وہ بادل نخواستہ پیچھے ہٹ گیا۔ بولا، آپ ادھر ہی ٹھہرے، میں انہیں اطلاع دیتا ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ آپ کو آنے جانے میں خواہ مخواہ پریشانی ہوگی، ویسے وہ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے آپ کو آداب نہیں آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ یہاں رکیں اور انتظار کریں، ہو سکتا ہے وہ ابھی آپ سے نہ مل سکیں تو میں واپس آ جاؤں گا۔ ویسے بائی دی وے، آپ کا اس میں گرامی کیا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ٹھونس کر اس کے سامنے اکڑتے ہوئے کہا۔ سگریٹ میرے لبوں میں پھنسا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میری طبیعت کل کے مقابلے میں بہت بہتر تھی۔ اپنے دوران خون کا اندازہ میں اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے لگا لیتا تھا اور ان کا رنگ سرخ ہو رہا تھا۔ شاید یہ صبح کی سردی کا اثر تھا۔ میں بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ میرا دایاں ہاتھ پتلون کی پیٹی کے نیچے دبے پستول کو چھو رہا تھا، جسے میں سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں باہر نکال سکتا تھا۔ مجھے وہاں بہت ہی محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ میرے ہاتھ تلے اب سیزر کا پستول نہیں تھا، جسے میں کھول ہی نہیں سکا تھا، اور لانسر پہل کر گیا تھا۔ اب کی بار صورتحال قطعاً مختلف تھی۔ وہ چند لمحے مجھے بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ اس کا سرخ و سفید رنگ اس کی قابل رشک صحت کا پتہ دیتا تھا۔ قد اس کا میرے برابر ہی تھا۔ مجھے عارف مغربی کہتے ہیں۔ عارف
عارف مغربی، گڈ، یہ اچھا نام ہے، مجھے آپ علی آشتی مشرقی کہہ سکتے ہیں، چلیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ پائپ کا گہرا کش لگا کر اس نے ذرا دیر کے لیے رکتے ہوئے کہا، کوئی خاص چیز لائے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کے لیے؟ انداز آپ کا ایسا ہی ہے، اور پھر آپ لاہور سے آئے ہیں؟ ہے تو صحیح، مگر میں آپ کا مطلب نہیں سمجھ سکا ہوں۔ ہم اس وقت اونچے اونچے درختوں کے نیچے بنی سیلوں کی پگڈنڈی پر چل رہے تھے جو بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ دروازوں میں سے گھاس ہمیں جھانک کر دیکھ رہی تھی، ابھی خاصی دور تھی کہ اس کا اندازہ ایک دم مربیانہ سا ہو گیا۔ میں آپ کو زیادہ دام دے سکتا ہوں اور خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ 1 کلو کے $2 لاکھ مجھ سے سودا کر لیں۔ اس کی بات کا مطلب میں اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ میں گونچو بنا رہا، میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی بات زیادہ واضح طور پر کہے، اس کا نام لے دے جس کے 1 کلو کو وہ اتنی بڑی رقم دینے پر آمادہ تھا۔ کاش وہ چیز میرے پاس ہوتی۔ $2 لاکھ 1 کلو کے، مجھے آپ اپنے کمرے میں نے ایک لہجے کے لیے رکتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، ادھر آ جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دوسرا راستہ پکڑا اور دوسری پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ اب اس کا رخ بلڈنگ کے بائیں ہاتھ کی طرف تھا۔ میں نے سگریٹ پاؤں تلے مسلا، پائپ ایک دم بجھا دیا اور جیب سے سگریٹ نکال کر ایک میری طرف بڑھا دیا اور دوسرا اپنے لبوں سے سلگا کر میری طرف بڑھا دیا۔ پاکستان سے کب آئے ہیں؟ رات ہی یہاں پہنچا ہوں۔ ڈاکٹر دمن نے مجھے اپنا یہی پتہ دیا تھا، مگر میں رات کو یہاں نہیں آیا، سیدھا ہوٹل جا ٹھہرا۔ ہلٹن ہوٹل، کیا خوبصورت جگہ ہے، بڑی عظیم عمارت ہے اس کی۔ میں تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ رات گزار کر میں صبح اٹھتے ہی ادھر آ گیا۔ میرا سامان ابھی ہوٹل میں ہے، میں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ وہ کھل اٹھا، بولا، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ آپ سامان یہاں نہیں لائے۔ ڈاکٹر سے آپ کوئی بھی بہانہ کر سکتے ہیں، میں آپ سے سارا مال خرید لوں گا، نرخ یہی ہوگا۔ خیر وہ بھی دیکھ لیں گے، مگر میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ ہمیں دیکھ نہ لے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ ایسے مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، آئیں ذرا تیز چلیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے آگے ہو لیا۔ کوئی 5 منٹ میں ہم عمارت کے بائیں ہاتھ کے کمرے میں جا پہنچے۔ ایک کار پورچ وہاں بھی بنا ہوا تھا اور وہاں عمارت کے وسطی حصے میں بھی کار پورچ تھا جہاں سیاہ رنگ کی کیڈلک کھڑی تھی، مگر آدمی وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ عمارت پر اس گھڑی مکمل خاموشی طاری تھی، یوں لگتا تھا وہاں کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ دونوں طرف سناٹے کی حکمرانی تھی۔ ہم ایک بڑے سے برآمدے میں سے ہو کر ایک بلڈنگ کے اندر داخل ہوا کہ ہم ایک ہال کمرے میں جا پہنچے ہیں جس کی دیواروں میں دروازے لگے تھے۔ بائیں ہاتھ ایک بہت ہی خوبصورت سیڑھی اوپر چڑھتی تھی جو دوسری منزل کا راستہ بتاتی تھی۔ اس ہال کے عین وسط میں صوفوں کا ایک دائرہ سا بنا تھا، جن تک پہنچنے کے لیے صوفوں کے درمیان میں جگہ بنی ہوئی تھی۔ ان صوفوں کے سامنے شیشے سے مزین گول میزیں رکھی تھیں۔ کمرے کے فرش پر گھاس کے رنگ کے اونچے اونچے ریشے والے قالین بچھا تھا۔ آئیے آشتی صاحب تشریف رکھیں، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو گئی، ورنہ آپ کو لینے دمن صاحب کا ملازم بھی جا سکتا تھا، اس کا نام گلفام ہے۔ مجھے اس نے صوفے پر بٹھا کر میز پر رکھی گھنٹی بجا دی۔ چند ہی لمحوں بعد عقبی دروازہ کھلا۔ میں نے سر گھما کر ادھر دیکھا تو میں یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا کہ میرے سامنے مس ہیریسن کھڑی تھی، وہی عورت جو مجھے ہوائی جہاز میں لاد کر سان فرانسسکو لائی تھی۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے پہچان ہی نہیں سکی، مگر جب وہ سامنے آئی تو اس کا حافظہ سلگنے لگا اور وہ مغربی کو دیکھ کر بولی، یہ انہیں آپ کہاں لے آئے ہیں؟ وہ بڑی سلیس فارسی بول رہی تھی۔ تب میں نے جانا کہ وہ امریکی نہیں تھی بلکہ وہ عارف مغربی کی طرح ایرانی تھی اور اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی۔ میں فارسی بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ کسی زمانے میں وہ میرا بہت مرغوب موضوع رہی تھی۔ کیا مطلب، تم جانتی ہو انہیں؟ مغربی نے پوچھا۔ وہ خود ہیریسن کے غیر متوقع تاثر کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ وہی تو ہیں جن کو میں کراچی سے یہاں لائی تھی، خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا نام تو علی آشتی ہے، یہی ہوگا، مگر ہم ان کو غیاث احمد کے نام سے یہاں لائے تھے۔ غیاث احمد ولد نبی احمد، اور یہ کل شام ہسپتال
اسپتال سے غائب ہو گئے تھے۔ اوہ، تو یہ وہی آدمی ہے جو اسپتال سے فرار ہو گیا تھا۔ گاڈ ڈیم ہم۔ ڈاکٹر دمن کو اطلاع دو، بھاگو، جلدی کرو۔ مغربی ایک دم پریشان ہو گیا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ مجھے وہیں کھڑے کھڑے گولی مار دیتا۔ ہیریسن تیزی سے عقبی دروازے کی طرف بڑھی۔ رک جاؤ ہیریسن، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، رک جاؤ۔ میں نے ایک دم پستول نکال کر مغربی اور ہیریسن کو خبردار کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میری گولی کی زد میں تھے۔ رخ ان کا ایسا ہی تھا، مگر اس کے قدم رکے نہیں۔ وہ تڑپ کر دروازے تک جا پہنچی، بیشتر اس کے کہ وہ میری نگاہوں سے غائب ہو جاتی۔ میں نے اس کے بازو کو تاک کر گولی چلا دی۔ شوں شک ایسی آواز پیدا ہوئی اور ہیریسن تھرا کر گھوم گئی۔ سہارا لینے کے لیے وہ دیوار سے ٹیک لگانے لگی، مگر وہ یہ صدمہ نہ سہ سکی اور قالین پر گر گئی۔ اس کا ایک بازو خون میں تر ہو گیا تھا۔ مگر بھی ایک دم اٹھ کر اس کی طرف بڑھا، مگر میں نے اسے لپک کر بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ اتنی تیزی نہ دکھاؤ عارف، تم اتنے مگر بھی نہیں ہو جتنا ظاہر کر رہے ہو۔ بیٹھ جاؤ اور کوئی حرکت نہ کرنا، ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ چیخ کر بولا۔ وہ شدید زخمی ہو گئی ہے، مجھے چھوڑ دو، اسے دیکھنے دو۔ اس نے پلٹ کر میرے سینے میں گھونسا مارنا چاہا، مگر میں نے اس کے بال چھوڑ کر اسے صوفے کے پیچھے دھکیل دیا۔ اس کے پاس ہتھیار کوئی نہیں تھا اور یہی بات میرے حق میں جاتی تھی۔ وہ صوفے کے پیچھے سے اٹھ کر پھر ہیریسن کی طرف بڑھا۔ وہ اس وقت بکھلائی ہوئی اپنے زخم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے اٹھا کر ادھر لاؤ، کوئی دوا ہو تو اس کے زخم پر لگا دو۔ یہ کہہ کر میں ان کے پاس جا پہنچا، مگر بھی اس وقت ہیریسن کے بازو کا معائنہ کر رہا تھا۔ گولی سے زخمی کر کے جلد پھاڑ کر آگے نکل گئی تھی اور اس کا نشان میں دیوار پر صاف دیکھ سکتا تھا۔ اسے اٹھا کر صوفے پر ڈال دو، گولی آگے نکل گئی ہے، مگر مجھے افسوس ہے اس حادثے پر۔ میں بڑی روانی سے انگریزی بول رہا تھا، جیسے وہ میری مادری زبان ہو۔ پتہ نہیں اتنی انگریزی میرے اندر کہاں چھپی ہوئی تھی۔ مغربی نے ہیریسن کو بڑی اپنائیت سے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا اور اس کے بازو کا خون رومال میں جذب کرنے لگا۔ تم نے بہت زیادتی کی ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بڑی درد بھری آواز میں بولا، پھر الماری کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا خیال رکھو، میں الماری سے دعا نکالتا ہوں۔ اس نے رومال وہیں رہنے دیا اور سامنے کی الماری کی طرف بڑھا، مگر یہ اچھی بات نہیں تھی، وہاں سے وہ کوئی بھی ہتھیار نکال سکتا تھا۔ رکو، میں خود الماری سے دعا نکالتا ہوں، میز کے قریب مت جانا، اگر تم نے پھر گھنٹی بجائی تو اچھا نہ ہوگا۔ وہ میری بات سمجھ کر وہیں رک گیا اور دوبارہ ہیریسن کے پاس جا ٹھہرا، رومال ہاتھ میں لے کر بولا، بہت وحشی آدمی ہو تم، کیا قصور تھا اس بیچاری کا؟ میں نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور پستول کا رخ اس کی طرف رکھ کر میں نے الماری کھول دی۔ اس کی کچھ دروازوں میں کتابیں رکھی تھیں، ایک الماری میں البتہ کچھ شیشیاں موجود تھیں اور مرہم پٹی کا سامان بھی، وہ میں نے نکال کر چھوٹی سی ٹرے میں رکھا، مگر نظر میری انہی پر جمی تھی، میں ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ حیرت مجھے یہ تھی کہ ہیریسن عام عورتوں کی طرح واویلا نہیں مچا رہی تھی، بلکہ اب وہ بڑے صبر سے زخم کا درد سہ رہی تھی۔ وہ ٹرے لے جا کر میں نے مغربی کے پاس رکھ دی۔ اب اس کی مرہم پٹی کر دو، زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، میں دیکھ چکا ہوں، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ میری آواز میں عجیب طرح کی لکنت پیدا ہونے لگی تھی۔ پھر وہی وقت آ رہا تھا جب مجھے اس دوا کی شدید ضرورت محسوس ہوتی تھی جس پر انہوں نے مجھے ڈال رکھا تھا۔ بدن میں پھر وہی کسل مندی پیدا ہو رہی تھی جسے کل میں بڑی مشکل سے دبا سکا تھا، مگر میں نے ضبط کا کوڑا بدن پر اس طرح برسایا، خود کو اس طرح کھینچ کر رکھا کہ چند لمحوں بعد میں اس تشنج پر قابو پا چکا تھا جو مجھے نڈال کر رہا تھا، مگر وہ قوت میرے ارادے سے کہیں زیادہ طاقتور تھی جو مجھے اندر ہی اندر رگیدتی تھی۔ جب تک مغربی نے اس کی مرہم پٹی ختم کی، اس وقت تک میں نڈال ہو کر صوفے پر جا بیٹھا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری اس کیفیت سے آگاہ ہو سکیں۔ ہیریسن اس صدمے سے جانبر ہو چکی تھی، وہ پٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھ بیٹھی، مگر بھی اس کے بائیں ہاتھ بیٹھا تھا اور اب بھی اس کا ہاتھ ہیریسن کے کندھے پر تھا، جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، گھبراؤ نہیں، ایسے حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پاتے ہوئے پھر خود کو یکجا کیا، مگر جسم پر میرا اختیار قائم نہیں ہو رہا تھا، بند میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ دمن نے مجھے موت سے پہلے ہی زندگی سے محروم کر دینے کی
کی کوشش کی تھی، ایسی بیڑی میرے پاؤں میں ڈال دی تھی جو مجھے اٹھنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اس نشے نے بڑے بڑے پیل تن جوانوں کو کھا لیا تھا۔ اب میری باری تھی اور یہ دوسرا دن تھا کہ میرا رواں رواں مجھ سے اس نشے کا طلبگار تھا جو مجھے انہوں نے 2 ہفتے تک دیا اور جس کے بغیر میں اب رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ دمن نے مجھ سے بہت ہی خطرناک انتقام لیا تھا، ایسا انتقام جس کو میں کبھی نہیں بلا سکتا تھا۔ پستول میرے ہاتھ میں جھولنے لگا تھا اور میری نظروں سے وہ دونوں معدوم ہو رہے تھے۔ میرا خیال ہے عارف مغربی نے میری اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا۔ اس نے ہیریسن کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور بولا، اب کیا چاہتے ہو تم؟ اوہ، میں نے بدن کو جھٹکا دے کر سیدھا کیا۔ کیا کہہ رہا تھا میں، مگر پھر فوراً ہی مجھے اپنی حماقت کا احساس ہونے لگا۔ مجھے اس کیفیت سے چھٹکارا پانا ہوگا جو مجھے ان کے سامنے مجبور کیے جا رہی تھی۔ ہیریسن، تم دمن سے کیا کہنے جا رہی تھی؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، خاموش رہی۔ اس کے توقف کے بعد وہ میری طرف دیکھ کر بولی، تمہاری آواز میں لرز رہی ہے، تمہیں تو گولی نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں احتجاج تھا جو مجھے ناگوار گزرا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری بات کا جواب دو مس ہیریسن۔ میں انہیں بتانے جا رہی تھی کہ تم واپس آ گئے ہو۔ اور کیا کہتی تم مجھ سے؟ اور یہ کہ تمہارے پاس پستول بھی ہے اور تم نشے میں بھی نہیں ہو۔ اس کی اپنی آواز لرز رہی تھی، وہ ابھی تک گولی لگنے کے صدمے سے باہر نہیں آ سکی تھی، مگر بھی اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے ایسی صورت میں کہ اس کے مقابل ایک ایسا آدمی موجود ہو جو پستول سے مسلح بھی ہو اور نشے میں بھی مبتلا ہو۔ وہ چند لمحے صورتحال پر غور کرتا رہا، پھر اچانک ہیریسن نے اس سے کچھ کہا تو وہ ایک دم میری طرف بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر بولا، تم نشے میں ہو، نشے کی شکستگی میں تم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پستول مجھے دے دو۔ بڑے حسین ہو تم، کیا بات ہے، تمہارے وہیں بیٹھو ورنہ کھوپڑی میں سوراخ ڈال دوں گا۔ بیٹھ جاؤ پیچھے ہٹ کر، میں نشے میں نہیں ہوں عارف مغربی، بلکہ تم سب خود نشے میں ہو۔ وہ میرا پاسپورٹ کہاں ہے مس ہیریسن؟ وہ تو ڈومین صاحب کے پاس ہے، وہ انہوں نے اپنے پاس سے لے لیا تھا۔ تم دونوں میرے ساتھ چلو، ابھی اس سے پاسپورٹ لیتا ہوں۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سنبھالتے ہوئے کہا، وہ بڑا سخت نشہ تھا جس کی طلب بار بار دماغ کو شل کر دیتی تھی۔ یہ دوسروں کے میں اس شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہو رہا تھا۔ دمن نے ذلت اور رسوائی کی انتہا تک پہنچا دیا تھا، مجھ سے اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ چلو اٹھو، دونوں میرے آگے ہو جاؤ، چلو۔ میں نے پستول کا رخ اب مغربی کی طرف پھیر دیا، میں اسے پوری طرح خوفزدہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ دونوں اپنی جگہوں سے اٹھ گئے اور عقبی دروازے کی طرف چلنے لگے۔ ہیریسن کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، مغربی نے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ وہیں گر جاتی، پھر بھی وہ بڑی حوصلہ مند عورت تھی۔ اس نے آگے جا کر دائیں ہاتھ سے دروازہ کھول دیا، سامنے ایک کمرہ تھا، وہ شاید ان میں سے کسی کی خوابگاہ تھی۔ وہ دونوں اس میں سے گزر کر آگے نکلے تو میں نے مغربی کی کمر سے پستول لگا دیا، کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ اچھا نہ ہوگا، سیدھے دمن کے کمرے میں چلو۔ خوابگاہ کے ساتھ ایک اور عقبی کمرہ تھا، اس میں سے گزر کر ہم آگے نکلے تو ایک بار پھر ہم بڑے سے ہال میں جا پہنچے۔ اس میں یہاں سے وہاں تک کرسیاں بچھی تھیں، درمیان میں کوئی 12 ہاتھ لمبی میز تھی اور اس پر جا بجا تازہ پھول رکھے ہوئے تھے۔ ایسا ماحول تھا جیسے وہاں اس وقت کوئی دعوت ہونے والی ہو۔ وہ کوئی بہت ہی شاہانہ عمارت تھی، پتہ نہیں دمن اس کا کرایہ کیا دیتا تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی ملکیت ہو۔ اس ہال میں سے گزر کر ہم دوسرے عقبی دروازے تک جا پہنچے، وہ دائیں ہاتھ کھلتا تھا، مغربی نے اسے بڑی تیزی سے کھول دیا اور ہم اس حال میں اس کمرے میں پہنچے کہ وہ دونوں میرے پستول کی زد میں تھے۔ تب میں نے اس ابلیس کو دیکھا جس کا نام دمن تھا، وہ ایک بڑی سی میز پر بیٹھا کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ہیریسن ایک دم چیخنے لگی۔ دمن فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گیا، قلم اس نے الگ رکھ دیا، آنکھیں اس کے اندرونی تحیر کا مظاہرہ کرنے لگیں۔ چند لمحات تک تو وہ سمجھ
سمجھ ہی نہیں سکا کہ ہو کیا رہا ہے، مگر جب میں ان دونوں کے ساتھ روشنی کے حلقے میں پہنچا تو اسے یاد آیا کہ کون اس کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ خاصا معمہ لگ رہا تھا، یوں جیسے وہ 50 سال کا ہو چکا ہو۔ اس نے ہاتھوں میں دائیں بائیں 2 چمکتی ہوئی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کی ٹائی پر کوئی بہت ہی خوبصورت ہیرا لگا تھا، کلائی میں اس کی گھڑی بڑی چکا چوند پیدا کر رہی تھی۔ وہ بہت عمدہ سوٹ میں ملبوس تھا، سر کے بال کچھ اور پیچھے ہٹ گئے تھے، پھر بھی وہ بہت صحت مند نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے ہیریسن، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا ہے؟ اس کو تو ہم کل سے تلاش کر رہے ہیں، بہت دنوں بعد ملے ہو تم۔ غلام جیلانی کیسے ہو؟ میرا خیال ہے تم ابھی تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، انداز تمہارا وہی لگتا ہے۔ میں نے مغربی کی کمر سے پستول ہٹا لیا اور ذرا پیچھے ہو کر میں نے خود کو دمن پر نمایاں کر دیا۔ اب میری گولی کا رخ اس کی طرف تھا، مگر وہ اسے دیکھ کر قطعاً خوفزدہ نہیں ہوا۔ ہنستے ہوئے بولا، بیٹھو غلام جیلانی، میں تمہارے بارے میں بہت پریشان تھا۔ وہ مجھ سے پنجابی میں بات کر رہا تھا۔ چیخو مت ہیریسن، یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ یہ تمہارے بازو پر پٹی کیسی ہے؟ دمن نے مجھے نگاہ میں رکھ کر ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس نے ہیریسن کو زخمی کر دیا ہے، گولی بازو پر لگی ہے۔ مغربی نے کہا، اور تم نے مرہم پٹی بھی کر لی۔ بیٹھو غلام جیلانی، میرا خیال ہے تم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا ہوگا، یہ تمہاری پرانی عادت ہے۔ یہ امریکہ ہے میرے بچے، تمہیں اپنے طور اعتبار بدل لینے چاہیے۔ تم دونوں جاؤ، میں اس سے بات کروں گا۔ یہ نہیں جائیں گے دمن، اور تم بھی یہاں سے زندہ باہر نہ جا سکو گے۔ مجھے بتاؤ تم نے مجھے یہاں کس لیے منگوایا؟ کوئی رشتہ داری جوڑنی ہے؟ کیوں بلوایا ہے تم نے یہاں؟ تمہاری بھی تو خواہش تھی غلام جیلانی، تم خود میرے پیچھے آنا چاہتے تھے، حیدر سے تم نے بھی کہا تھا، سو تم یہاں آ گئے۔ بکواس بند کر دمن، میں تیری موت بن کر آیا ہوں۔ کہاں ہے وہ عالیہ؟ میں اسے تمہارے سامنے عبرت ناک سبق دوں گا، تم مجھ سے بچ نہیں سکتے ہو اب۔ بکواس مت کرو جیلانی، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ منگواتا ہوں، تم دونوں جاؤ اب یہاں سے۔ اس نے مغربی اور ہیریسن سے کہا، میں کہتا ہوں یہ یہاں سے نہیں جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے بائیں ہاتھ سے ہیریسن کے منہ پر تھپڑ مارا، وہ بلبلا کر ایک دم نیچے بیٹھ گئی۔ مغربی نے فوراً اسے سہارا دیا، وہ بڑی آزردگی سے دمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہیریسن بری طرح سسکیاں لینے لگی، عالیہ کا بھی میں یہی حال کروں گا، تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے۔ دمن، میرے اور میری بہن کے گردے کی تمہیں بڑی قیمت دینی ہوگی۔ کیوں بلوایا ہے تم نے مجھے یہاں؟ بولو، جواب دو۔ یار تم زیادہ ہی گرم ہوتے جا رہے ہو، آخر فائدہ کیا ہے اس طرح بات کرنے کا؟ میں نوکر کو اندر بلاتا ہوں۔ اس نے ہاتھ میز کی دراز کی طرف بڑھایا، مگر میں نے فوراً اس کی کلائی کو تاک کر گولی چلا دی، مگر نہیں، گولی تو وہیں رکی رہ گئی۔ پستول کی لبلبی نہ آگے حرکت کرتی تھی نہ پیچھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ جام ہو گئی ہو، حالانکہ اس میں ابھی 7 گولیاں موجود تھیں۔ میں حواس باختہ ہو کر رہ گیا۔ دمن برابر مسکرا رہا تھا۔ اس نے میز کی دراز کے اوپر لگی گھنٹی بجا دی اور پھر بڑے اطمینان سے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی بڑی فراخ دلی سے مسکرا رہا تھا اور اس کے ہاتھوں کی انگوٹھیاں برابر کمرے میں چکا چوند پیدا کر رہی تھیں اور ان دونوں کا رخ میری طرف تھا۔ چند ہی لمحوں بعد سامنے کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک حبشی گزر کر دمن کے سامنے آ ٹھہرا۔ فیدر، مس ہیریسن اور مغربی کو باہر لے جاؤ، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تم دونوں جاؤ، اب آرام کرو، فیدر تمہارا خیال رکھے گا۔ اب کی بار اس نے رواں دواں انگریزی میں بات کی۔ فیدر فوراً ہی ان دونوں کی طرف بڑھا اور کرسیاں آگے کھسکا کر اس نے ان دونوں کے لیے جگہ پیدا کی۔ پھر ہیریسن اور مغربی کو ساتھ لے کر وہ عقبی دروازے سے دوسری طرف نکل گیا۔ میں اپنی جگہ بے بس ہو کر رہ گیا تھا۔ دمن نے دراز سے خاصی لمبی نال کا پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیا تھا، جیسے وہ اس کے استعمال کی ضرورت محسوس نہ کر رہا ہو۔ بیٹھیں غلام جیلانی صاحب، تشریف رکھیں اور بھول جائیں کہ آپ کا ایک بار خالی جا چکا ہے۔ پستول میز پر رکھ دیں، یہ آپ کے کام نہیں آ سکے گا۔ اس کے ہاتھوں کی انگوٹھیاں اب بھی چمک رہی تھیں، ان کے نگینوں کا رخ میری طرف تھا اور میرا پستول نکارا ہو گیا تھا یا اسے نکارا کر دیا گیا تھا، اس کا مجھے قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا، ورنہ لبلبی کے نیچے دبی گولی نے میرا حکم کبھی نہیں ٹالا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کہاں لگنا ہے اور کیا کرنا ہے، مگر اس کمرے میں سب کچھ ہی گڑبڑ ہو گیا تھا۔ کیا وہ دمن کا روب تھا جس نے مجھے رگید ڈالا تھا؟ اس کی
شخصیت کا سحر تھا جس کے سامنے میں بے بس ہو گیا تھا۔ آخر وہ کیا چیز تھی جو میرے دماغ ہی کو نہیں لوہے کی گولیوں کو بھی عاجز کر دیتی تھی؟ یہ راز میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور دمن کا وہ لہجہ مجھے بہت ہی احتضاء امیز لگ رہا تھا، جیسے وہ میرا تمسخر اڑا رہا ہو۔ بیٹھو یار، تم کیا الٹی سیدھی باتیں سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے ناشتہ منگوا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بائیں ہاتھ کی گھنٹی بجا دی۔ فوراً ہی ایک خاتون دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پروکار کشش تھی۔ سلور، یہ ہمارے دوست ہیں غلام جیلانی، انہیں سلام کرو اور ان کے لیے ناشتہ لاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ سرو قد کچھ ایسے خادمانہ وارفتہ انداز میں میری طرف بڑھی کہ اس کی مسکراہٹ پر مجھے پھولوں کا تبسم یاد آیا، مگر میں نے جھیم کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ آپ کیا پسند فرمائیں گے جناب؟ ایسی مصیبت نو پراں ہٹاؤ دمن صاحب، نہیں تے میں اینو تھپڑ مار دیاں گا، میں نے خالص پنجابی میں کہا۔ دمن بے تاشا ہنسنے لگا، پھر بولا، سلور اب جاؤ تم اور ناشتہ لے آؤ، مگر جلدی آنا۔ وہ درز دیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی پیچھے ہٹی، اور جب اس کے سفید کرتے سفید جوتے مجھے دروازے میں غائب ہوتے نظر آئے تو میں نے سینے میں رکتا ہوا سانس بڑی مشکل سے باہر نکالا۔ میں سمجھا میں ابھی تک نشے کی طلب سے باہر نہیں آیا۔ وہ بھی ہنس رہا تھا اور میری وہ دو طرفہ تماشا حالت دیکھ کر محظوظ ہوتے ہوئے بولا، کیا خیال ہے امریکہ کے بارے میں آپ کا؟ کیسا لگا یہ ملک؟ اس کی آواز کی کھنک مجھے حیران کرتی تھی۔ وہ برابر ہنس رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے میرا غصہ ڈلنے لگا ہے۔ بات دراصل یہ ہے صاحب کہ یہاں ہر قسم کی آزادی ہے، مادر پدر آزاد قسم کا معاشرہ ہے کہ نہیں؟ مگر خیر ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سگریٹ سلگا لیا اور ایک مجھے دیتے ہوئے بولا، میں آپ کے بارے میں بہت پریشان تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ غلطی نہ کر بیٹھیں۔ آدمی کیا نہیں کر سکتا۔ اس کی نظریں میرے پستول پر گئیں۔ میرا خیال ہے یہ پستول مجھے دے دیں، یہ آپ کے کسی بھی کام نہیں آ سکے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے ایک دم اسے ہاتھ میں لے کر میں نے چاہا کہ گولی سیدھی اس کے دل میں پیوست کر دوں، مگر ایک بار پھر میری انگلی لبلبی تک پہنچ کر رک گئی۔ وہ دب گئی مگر گولی آگے نہیں نکل رہی تھی، جیسے وہ ایک دم اپنی جگہ جام ہو گئی ہو۔ اس کی ٹائی پن میں لگا ہیرا اور اس کی انگوٹھیوں کے نگینے برابر نگاہیں خیرہ کر رہے تھے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ آپ مجھے دے دیں، یہی بہتر ہے۔ دراصل ایٹمی دور سے بھی آگے نکل چکے ہیں اور یہ امریکہ ہے۔ یہاں آدمی کی نظر میں ایسی قوت آ گئی ہے کہ یہ پستول، یہ ریوالور اب بیکار ہو کر رہ گئے ہیں۔ لائیں یہ مجھے دے دیں۔ وہ سگریٹ کا لمبا کش لے کر مسکراتا جا رہا تھا۔ تم نے مجھے حیران کر دیا ہے دمن، میں کوئی اور ہی ارادہ لے کر یہاں آیا تھا۔ ابھی میں یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ وہ دشمن ایمان پھر اندر آ گئی اور ناشتہ میرے سامنے رکھنے لگی۔ کمرہ ایسے کھانوں کی مہک سے بھر گیا تھا جس میں گلاب کے پھولوں کی خوشبو زیادہ نمایاں تھی۔ نہیں وہ لوگ اس قدر خوشبویات کیوں استعمال کرتے تھے؟ کہیں کوئی بہت ہی قوی برقی ہیٹر لگا تھا جس کی وجہ سے عمارت مکمل طور پر گرم رہتی تھی۔ میں اپنے پورے لباس میں بیٹھا تھا اور مجھے نظروں میں رکھنے کے لیے میرے دائیں بائیں یوں پھر رہی تھی جیسے اسے جلوے آج ہی دکھا دینے ہیں۔ میرا دم گھٹنے لگا اس ماحول میں۔ دمن میرے اس اندرونی اضطراب کو دیکھ رہا تھا، دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اچھا بندوبست کیا ہے میں نے اس کا، نہ یہ ہنس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے۔ دمن کا انتخاب دیکھنے میں بے مثل تھا کہ اس نے ایسی خاتون وہاں رکھی تھی جو آدمی کی سانس بھی اگلوا لیتی تھی۔ اس کی ساری اچھائی اور اس کی ساری برائی اس کے چہرے پر لکھی نظر آنے لگتی تھی۔ اگر اس کے اندر دھوپ ہے اجال دیتی تھی، تاریکی ہے تو وہ اسے اور تاریک کر دیتی تھی۔ سلور کو دیکھ کر آدمی اپنے آپ میں نہیں رہتا تھا اور یہی اس کی خوبی تھی۔ وہ ناشتہ میرے سامنے رکھ کر فوراً ہی واپس چلی گئی۔ میرے سامنے انڈے، ٹوسٹ، مکھن، کچھ سوڈا، کچھ لسی قسم کی چیز اور چند پھل رکھے تھے۔ کھائیں غلام جیلانی صاحب، جان بنائیں، لگتا ہے آپ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ میں نے پستول اب بھی اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دمن کے تحمل نے مجھے حیران کر دیا تھا، اسے غصہ آتا ہی نہیں تھا۔ اشتعال نام کی کوئی چیز مجھے اس میں نظر نہ آتی تھی اور یہ بڑی ہی حیرت کی بات تھی۔
اس معاملے میں اس کا کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ایسے آدمی سے کیا کہے جس کا پتا ہی مر چکا ہو، وہ کسی بھی بات پر مزاحمت نہ کرنا چاہتا ہو، جس نے طے کر رکھا ہو کہ دوسروں کے بھونکنے دو مگر خود ایسا طرز عمل اختیار نہ کرو۔ میں نے ناشتے میں ہاتھ ڈال دیا مگر مجھے ڈر یہ تھا کہ اس ابلیس نے کہیں اس میں کوئی خواب اور دوا نہ ملا دی ہو۔ میرے پاس اسے دیکھنے چکھنے اور اس سے محفوظ رہنے کا کوئی گر نہیں تھا، پھر بھی میں نے لقمہ منہ میں ڈال لیا۔ میرا خیال ہے اس نے کوئی خاص اشارہ نہیں کیا تھا۔ سیزر کو ہم بڑی مشکل سے ہوش میں لا سکے ہیں۔ آخر ہوا کیا تھا؟ اسے کیا چیز کھلائی تھی آپ نے؟ شاید اس کے سر پر چوٹ آ گئی ہو، وہ مجھ سے بڑھ گیا تھا۔ میں نے گلاس میں سوڈا بھرتے ہوئے کہا، ناشتہ مزیدار تھا اور اس وقت بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا تھا، مگر اس سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات پر تھی کہ وہ آخر ایسی کیا چیز تھی جس نے میرے پستول کو یوں جام کر دیا تھا کہ اس کی گولی میرے کہے میں نہیں رہی تھی۔ یہ کیا اندھیر مچ رہا تھا میرے ارد گرد کے انہوں نے مجھے یوں بے بس کر کے انگلیوں پر لپیٹ لیا تھا۔ مجھے وہ راز معلوم ہونا چاہیے تھا مگر میرا ذہن کام ہی نہیں کرتا تھا۔ سیزر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا تھا، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، گلے پر کوئی بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، مگر وہ اس سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں، اس کے گلے کی ایک اندرونی رگ پھول کر باہر آ گئی تھی اور اس کے بے ہوش ہونے کی یہی وجہ تھی۔ یہ سب کچھ آپ نے کیسے کر لیا؟ یہ تم مجھے آپ کہہ کر کیوں مخاطب کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا دشمن ہوں، جان کا دشمن۔ نہیں یار، ایسا نہ کہیں، یہ امریکہ ہے بڑے بھائی، یہاں کوئی کسی کا دشمن نہیں ہوتا۔ سلور کو نہیں دیکھا آپ نے؟ میں اسے آج رات تمہارے ساتھ بھیجوں گا، پورے شہر کی سیر کروائے گی آپ کو۔ بات کو ٹالے نہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ میں اپنے آپ سے شرمندہ ہو رہا ہوں۔ نہیں، اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہیں افسوس ہے کہ ہم نے تمہارا گردہ بیچ کر کھا لیا، تمہاری بہن کا گردہ بھی ہمارے کام آ گیا اور تم ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہو، یہی بات ہے نا؟ دیکھو اب میں تمہیں آپ سے نہیں تم کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ زیادہ بہتر ہے، مجھے تم سے یہی امید رکھنی چاہیے۔ آپ سے یہی محسوس ہوتا ہے جیسے تم مجھ سے تکلف برت رہے ہو، حالانکہ میں تمہارا دشمن ہوں۔ چھوڑ یار، یہ دیکھ کے تو اب امریکہ پہنچ چکا ہے، تیرا نام غیاث احمد ہے، ولد نبی احمد، اور یہ ایک نئی دنیا ہے جسے کولمبس نے دریافت کیا تھا۔ ہم بھی دریافت کر رہے ہیں، تم بھی دریافت کرو۔ کئی چیزیں ابھی تک تم نے نہیں دیکھی، سلور کے ساتھ جاؤ گے تو وہ دکھا دے گی۔ اس پر لعنت بھیجو، مجھے اس سے نفرت ہے۔ ہوگی، ضرور ہوگی، کیونکہ تم اس معاشرے سے تعلق رکھتے ہو جہاں ایک ہنائی ناخن بھی دکھانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ خیر دفع کرو اس ذکر کو۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ تم نے سیزر کو بے ہوش کیسے کر دیا؟ وہ بہت گالیاں دے رہا تھا تمہیں، کہہ رہا تھا تم اس کا پستول بھی لے گئے اور اس کی جیب سے رقم بھی نکال لی، بہت تیش میں تھا وہ۔ اگر تم مجھے وہ طریقہ بتا دو تو مہربانی ہوگی۔ کوئی طریقہ بریقہ نہیں ہے، بس ہو گیا بے ہوش وہ اپنی بے وقوفی کی وجہ سے، اور مجھے کچھ رقم کی ضرورت تھی ورنہ تو میں بھوکا مر جاتا۔ اچھا کیا تم نے کہ یہاں آ گئے ہو، میں نے تمہارے پیچھے آدمی لگائے تھے مگر وہ تمہیں ڈھونڈ ہی نہ سکے۔ آخر تم گئے کہاں تھے؟ مگر میں نے کفلر اور سافنر کے بارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے رات ایک عمارت کے برآمدے میں بسر کی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی جگہ تھی۔ صبح میں ٹیکسی لے کر ادھر آ گیا۔ اس گھر کا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ ٹیلی فون آپریٹر نے۔ اسے تمہارا نام یاد تھا اور وہ کوئی پاکستانی ہے جو یہاں کئی سال سے رہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو مگر مجھے یقین نہیں آیا۔ اگر تم ہمارے نقطہ نظر کے مطابق یہ بتا دو کہ تم سے کوئی غلطی ہو چکی ہے تو اس کا سدباب ہو سکتا ہے، بعد میں ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ نہیں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ ویسے وہ چیریٹی ہسپتال تم نے کس لیے کھول رکھا ہے؟ ہم نے پرانا دھندا چھوڑا تو نہیں ہے، اب بھی چلا رہے ہیں، مگر اس میں آمدنی اب بہت کم ہو گئی ہے، اسی لیے ہم نے۔ ہاں بتاؤ نا، اب کیا کر رہے ہو؟ مجھے اپنی ٹانگوں سے اترے ہوئے بال یاد آئے، ان پر چڑھا ہوا پلستر ذہن میں ابھرنے لگا۔ میری ٹانگوں پر تم نے پلستر کیوں چڑھوایا تھا؟
دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔